لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن 70 اور 72 سال ہو گئے، ابھی تک ہمارے ملک میں لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ نہیں ہو سکا۔ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آواز ہندی میں یا اردو میں؟ اردو میں اردو سب سمجھتے ہیں نا، اردو میں۔ چلو بھائی اردو والے ہاتھ کھڑا کرو، اردو میں سر، اردو والے ہاتھ کھڑا کرو، اردو والے۔ ٹھیک ہے، اب ان کا احترام کریں، میں مکس چلاتا ہے انشاءاللہ۔ سب سمجھتے ہیں۔ 70 سال گزر گئے لیکن لا الہ الا اللہ کا نظام نہیں ملا، قرآن کا قانون نہیں ملا، شریعت کا نظام نہیں ملا۔ آج میں اس عظیم اجتماع میں ارباب اقتدار سے سوال کر رہا ہوں، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے سوال کر رہا ہوں، نکے کے ابو سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس نعرے پر لاکھوں لوگوں سے جانیں قربان کروائی، آپ نے جس نعرے پر ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو قربان کروایا، وہ نعرہ حقیقت پر مبنی نعرہ تھا یا قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے لگایا گیا تھا؟ اگر وہ نعرہ حقیقت پر مبنی تھا تو آج یہ ہزاروں کا اجتماع آپ سے سوال کر رہا ہے کہ پاکستان کو 70 سال گزر گئے لیکن جس نعرے پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہاں لا الہ الا اللہ کا نظام کیوں نافذ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، حال صحیح ہے، سوال ٹھیک ہے؟ تو بابا تہاں ملک حاصل کہو لا الہ الا اللہ جے نعرے تے، نعرو ٹھیک ہو یا لولی پاؤ؟ جے کرے نعرو ٹھیک ہو تو 72 سال میں لا الہ الا اللہ جو نظام چھو نافذ دیتے ہو، چھو نافذ دیتے ہو؟ جے کرے لولی پاپ ہو تو قوم کے بدھائیو تو کہاں کے بے وقوف بڑھائے۔ چلو آپ نے لا الہ الا اللہ کا نظام تو نہیں دیا، آپ پر پریشر تھا عالمی اسٹیبلشمنٹ کا، عالمی اداروں کا، آپ پر عالمی استعمار کا پریشر تھا، آپ لا الہ الا اللہ کا نظام نہیں دے سکے۔ آپ نے نعرہ دیا ٹھیک 10-15 سال کے بعد، اور نعرہ کیا دیا؟ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان۔ چلو آپ لا الہ الا اللہ کا نظام تو نہیں دیا، آپ نے روٹی کپڑا اور مکان دیا۔ اب تاکہ روٹی کپڑائیں مکان ملیو، لائیو تاکہ روٹی کپڑائیں مکان ملیو، تو بما سوال پوچھنے میں حق میں جانے وہاں اے مجھو حق بڑھ دے تو بما سوال پوچھا تو لا الہ الا اللہ کا نظام تو آپ نے نہیں دیا، لیکن آپ نے ٹھیک 10-15 سال کے بعد روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا۔ چلو مانتے ہیں آپ پر عالمی پریشر تھا، آپ نے قرآن کا قانون نہیں دیا، شریعت کا نظام نہیں دیا، اسلامی نظام نہیں دیا، آپ نے روٹی کپڑا اور مکان کیوں نہیں دیا؟ کیا یہ نعرہ بھی حقیقت پر مبنی تھا یا لولی پاپ تھا؟ چلو لا الہ الا اللہ بھی تانے یہ گالیو روڑ جن سوٹ رہا ہے تاہاں کھلی کھلی تا ملکہ کہنے نہ جاتے پجائے تاہاں رو معاف کا جو نعرہ دیتے جاتا تو بنا تاہاں رو سدھرو نا دنیا سدھرے گی، نعرہ بھٹو جیوے بھٹو سب کچھ چھوٹا تبدیلی 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 دے تا ہمراہ یہ پالک رکھنو پیا بیٹھا مٹھو چکھو مزو تبدیلی ہے جو بیرو ہو روٹی کپڑا اور مکان، آنیا انڈا مرغی اور قبرستان۔ مزا چکھے پٹ رہا ہے شوق ہونا ہے، تیر بجا ہانے والی بلہ بجا بکا بجا کھاؤ تیروں بلہ شوقہ تہاں کے تہاں وہ سندھی ہمت کہو نہ علاج بسما چنگن بھلن کے ملہ بارے بجاؤ ماں چھا گیا تہاں کے چلکڑا داوڑن تہاں کے ماں ملہ بڑھو تو بڑھا کا چھا راشد صاحب جو پی بھی فاہ جو مانو ہو، راشد صاحب بھی فاہ جو مانو ہو پر ووٹ نہ سننا ہی جا
ووٹ سنایا سائیں خالد محمود سمرے جڑو پٹر ماں جڑی تھی کون راشد صاحب جڑو پٹر ماں جڑی تھی کون باقی ووٹ بڑے رہے جو نارا دھوڑ انقلاب ہی دو انقلاب جڑا میدان تے کہاں گے نکڑو پونو کو ٹھپا جے کو ہانا پاندا کتاب تے ترے ہی دو انقلاب کہاں وہ قوم سنجیدہ چھوڑ انقلاب سمجھ بلاج کے سما ناراض ہوتی جو ناراض تھی نہ میری منہ جو کڑی میں ہوں بیٹھن کھائی چاچا تکلیف ہے صبح وہ ڈیوی تکیو کرے آنے دل نتیجے تکیرے کرے اے ظالم حالا ماں سمجھو دو ماں کو کمند آیا پر مشین میں بجرو کو رس نکر دی بھی میں آج پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ تو نہیں دیا کیا یہ نعرہ حقیقت پر مبنی تھا یا لولی پاپ تھا آپ نے روٹی کپڑا اور مکان نہیں دیا آج کا یہ اجتماع سوال کرتا ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ حقیقت پر مبنی تھا یا لولی پاپ تھا چلو آپ نے لا الہ الا اللہ کا نظام نہیں دیا چلو آپ نے روٹی کپڑا اور مکان نہیں دیا ٹھیک 10-15 سال کے بعد آپ نے ایک اور نعرہ دیا قرض اتارو ملک سنوارو بھائی پیسے دو جب تک قرض نہیں اترے گا ملک کی تقدیر نہیں بدلے گی ملک ترقی نہیں کرے گا ملک کی ترقی کے لیے قرض اتارنا ضروری ہے آپ نے قوم سے اربوں روپے لیے لیکن آپ پوچھنا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ کا نظام تو نہیں ملا روٹی کپڑا اور مکان تو نہیں ملا کیا آپ نے قوم کو جو نعرہ دے کر اربوں روپے لیے تھے قرض اتارو ملک سنوارو کے کیا قرض اترا ملک سنورا پھر یہ نعرہ بھی حقیقت پر مبنی تھا یا لولی پاپ تھا چلو آگے پھر 10 سال کے بعد پھر 15 سال کے بعد آپ نے ایک اور نعرہ دیا اور نعرہ کیا تھا تبدیلی مدینے کی ریاست 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر باہر سے لوگ کمانے کے لیے آئیں گے قرضہ نہیں لوں گا قرضہ کیا لیا تو خودکشی کر لوں گا بیگا تبدیلی ماں کے تبسڑے میں کونا یہاں چین بارن جی ماؤں بھجائے نکاح کندو رہے چار پیری مزال چین بارن جی ماں بی چین بارن جی ماں ٹرین بھی چین بارن جی ماں یہ ہے تبدیلی جی ہاں اتنا مسلمان جلا ہوں دیا یہود جے ایجنٹ جلا چھوڑے تبدیلی جی گالیوں کہیوں آپ نے کہا قرضہ نہیں لوں گا 47 سے 2018 تک جتنے حکمران آئے جمہوری عامر انہوں نے اتنا قرضہ نہیں لیا جتنا 2 سال کے اندر عمران خان کی حکومت نے قرضہ لیا ہے 2 سال کا قرضہ 70 سال کے قرضے پر بھاری ہے اور 2 سال میں 6000 ارب ڈالر سے زائد قرضہ لیا گیا تم نے کہا کہ باہر سے لوگ کمانے کے لیے آئیں گے تم نے کہا 1 کروڑ نوکریاں دوں گا 2 سال میں پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر سے 25 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا گیا تم نے کہا 50 لاکھ گھر دوں گا 2 سال میں انکروچمنٹ کے نام پر 25 لاکھ گھر منہدم کیے گئے صرف سکھر میں واہن جے کپرن تے بیٹھل جے کا بے گھر جانور دی تعداد 2.5 لکھ ہے دکڑے سے لے سکھر تم نے کہا قرضہ نہیں لوں گا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ میں نے سوالات یہاں سے اٹھائے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ حقیقت یا لولی پاپ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ حقیقت یا لولی پاپ قرض اتارو ملک سنوارو کا نعرہ حقیقت یا لولی پاپ تبدیلی کا مدینے کی ریاست کا 1 کروڑ نوکریوں کا 50 لاکھ گھروں کا اور قرضہ نہیں ہوگا کا نعرہ حقیقت یا لولی پاپ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ
2 سال میں 25 لاکھ بے روزگار، 2 سال میں 20 سے 25 لاکھ گھر میں منہدم کیے، اور پھر کیا کہا؟ باہر سے لوگ کمانے کے لیے آئیں گے۔ خود وزیر اعظم بنا۔ معافی چاہتا ہوں غوری صاحب، میں نے آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس سے تھوڑا اوپر جا رہا ہوں۔ غوری صاحب نے مجھے 15 منٹ کی چھٹی دی تھی، 15 منٹ ہو گئے۔ کیا کہا؟ باہر سے لوگ کمانے کے لیے نہیں آئیں گے، باہر سے لوگ کمانے کے لیے آئیں گے، اتنے روزگار کے مواقع فراہم کریں گے۔ اور جیسے ہی اقتدار پہ آیا، کہا باہر والوں آپ پہلے رکو، میں نے ان کا انتظام کرنا ہے، آپ بعد میں آئیے گا، پہلے ان کا۔ اب ان کا انتظام کیا کیا؟ سب سے پہلے کہا انڈے، کٹے اور مرغیاں پالا۔ یہ سارے میمن گوٹ والوں نے کہا ساری زندگی یہی کام تو کیا ہے بھائی، انڈے کٹے مرغیوں میں تو مر گئے۔ اچھا کام نہیں چل رہا انڈوں کٹوں مرغیوں سے؟ ایسا کرو لنگر خانہ کھول رہا ہوں، لنگر خانے پہ آؤ۔ وہ عبداللہ شاہ غازی والا کھڑا ہوا، اس نے کہا اگر لنگر کرائیٹیریا ہے تو تجھ سے زیادہ لنگر میں نے تقسیم کیا ہے، پھر وزیر اعظم مجھے ہونا چاہیے۔ اچھا انڈوں کٹوں مرغیوں سے بھی کام نہیں چلتا؟ اچھا لنگر سے بھی کام نہیں چل رہا؟ ایسا کرو بھنگ پیو مست جیو، بھنگ پیو مست جیو۔ میرے سر کے سارے بھنگے صاحب کو کچھ بٹھا خبر تھا نا کیڑا ہے پانوڑ بھنگ پینا وارا جو تو چلے ماں اولے نہ سوچا مجھے تو سمجھے تو مارا ہی نہیں سوانے جنگ سوا چلیا میں سر کھڑائی دے بات صاحب آپ نے تھوڑا خیال کر ماں بیان بھنگن جی گال تو کیا یار مارا ہی نہیں صفاف ہاں غریب ہے مارا کٹھر جاؤ تمہارے ہاں کیا کہا بھائی انڈے کٹے مرغیاں پھر اس سے کام نہیں چل رہا چلو لنگر کھانا اس سے کام نہیں چل رہا بھنگ پیو مست جیو بھنگی سارے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا ساری زندگی بھنگ نے تو یہ حال کیا ہے اچھا ایسا کرو گھبرانا بالکل نہیں ہے سکون صرف قبر میں ملے گا بالکل نہیں گھبرانا سکون صرف قبر میں چوتیو آ ہے وزیر اعظم آلہ جٹے جٹے یہ پٹر ماں پھانسی جائے پر سلام ملی ہے تو کہاں کیا جائے رپا دینے کے ووٹ نہیں بھائی روزگار تو چھین لیا غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے عام آدمی اپنے بچے کے منہ میں نوالا نہیں ڈال سکتا غریب آدمی بجلی کا بل نہیں دے سکتا یہ تو اپنی جگہ ملک کو معاشی طور پر تباہ کر دیا داخلہ خارجہ پالیسی میں تباہ کر دیا کشمیر جو ہمارا شہر تھا کشمیر کو بیچ دیا ہمارے روزگار پر تو لات ماری ہمارے روزگار کے وسائل پر تو لات ماری داخلہ خارجہ پالیسی میں تو تنہا کیا کشمیر کو بیچ دیا لیکن اس بدبخت نے ہمارے ایمان پر بھی ڈاکے ڈالے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان گنہگار ہو سکتا ہے مسلمان بےغیرت نہیں ہو سکتا ہم آج کے اس جلسے میں یہ وچن کرتے ہیں یہ اقرار کرتے ہیں میرے آقا او مدینے جا سائیں او مجھا محبوب مدینے جا میر منوں تھا گنہگار ہے او مدینے جا سائیں منوں تھا عیب دار ہوں سیاہکار ہوں خطاکار ہوں بدترین مجرم ہوں لیکن او مدینے جا میر ان ختم نبوت کے کانفرنس میں ان مسجد مدرسے میں رہی تو سو بچہ نہیں بھائی کو کھا گئی ہوں اصلا گنہگار ضرور ہوں اصلا بے غیرت نہیں ہوں جیس تائیں جان میں جانا ہے ختم نبوت جی چوکیداری کرنا رہتا سے کہ مائی جے بٹھ کے ختم نبوت کی طرف میری اکشا جسن جی اجازت نہیں دا سکتے آئے کوئی انشاءاللہ چپڑے مارا ختم نبوت جا دیوانہ گا لہائن ختم نبوت جا متوالا گا لہائن یہ بھوکت کی دی رکھا خنجر کا دکھیا یہ بھوکت کی رکھا ادھر کا دکھیا رحمن جب مقامن میں ستی پیچا میں درجے ہی قوم اتھی
پئی تپو مکر کا دکھیا انشاءاللہ ختم نبوت جلاؤ تھا سے ختم نبوت جی چوکیداری کرنا سے دین اسلام جی چوکیداری کرنا سے سب کچھ تو چھین لیا اب ہمارے ایمان پر ڈاکے اسکولوں کے نصاب تعلیم سے پہلی درجے سے لے کر میٹرک تک اسکول کے نصاب تعلیم سے ختم نبوت کے سیرت کے مضامین نکال کر پھینک دیے گئے پچھلے سال 9ویں جماعت کی کتاب اور اس سال 9ویں جماعت کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں انگریزی کی پہلا سبق ختم نبوت کا نام نکال کر باہر کر دیا گیا میرے سر پر بندوق رکھ کر میرے مدارس کے نصاب تعلیم کو تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کرتارپور کا بارڈر قائدیانیوں کے لیے کراچی صدر میں قائدیانیوں کی مسجد عمرکوٹ تھرپارکر میرپور خاص میں قائدیانیوں اور مسلمانوں کی نادروں میں ایک لسٹ تھرپارکر کے 400 مراکز میں معصوم بچوں کو غلام احمد قائدیانی پڑھایا جا رہا ہے اور 400 ایکڑوں پر قائدیانیوں کا مرکز بن رہا ہے آپ کے ضلع نواب شاہ 38 قائدیانیوں کے مبلغ کام کر رہے ہیں 6 مرد ہیں 32 عورتیں ہیں جو گھر گھر جا کر آپ کی میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو ختم نبوت کا منکر اور قائدانی بنا رہے ہیں سب کچھ چھن گیا ایمان بچا ہے ایمان اس پر بھی ڈاکے ڈال رہے ہیں آج میں یہاں آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینے آیا آج آپ کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانے آیا ہوں آج میں آپ کے پاس دعوت فکر لے کے آیا ہوں کہ آپ نے دین کے لیے اور اسلام کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے ہم پاکستان کی بھی چوکیداری کریں گے پاکستان کے انچ کی بھی حفاظت کریں گے ہم صوبہ سندھ کی بھی حفاظت کریں گے سندھ کو بھی تقسیم نہیں ہونے دیں گے ہم لسانی بنیادوں پر قبائلی بنیادوں پر مذہبی مسلکی بنیادوں پر جنگ کی اجازت نہیں دیں گے تو ہم آج وطن اور وعدہ کرتے ہیں کہ غریبوں مسکینوں ہاریوں اور مزدوروں کی بھی جنگ لڑیں گے بھائی ہم پاکستان کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ آستے جو تھانے دار نہ بجھے ہم پاکستان کی چوکیداری کریں گے آئی آہستہ بولے کہیں رینجرز والے نہ سن لیں آئی ہم پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے ہم سندھ کی حفاظت کریں گے ہم سندھ کو ایک مرتبہ پھر باب الاسلام بنائیں گے ذرا آہستہ یہ برابر میں کینٹ ہے وہ آواز نہ سن لیں جو پاکستان کی اور میرے سندھ کی چوکیداری کر سکے وہ انشاءاللہ بآواز بلند ہے ہم ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے ختم نبوت عاشق مدینے تا انشاءاللہ بجائیں گے اسا ختم نبوت کی چوکیداری کرنا سر ناموس صحابہ کی چوکیداری کرنا سر مسجد مدرسے لوڑھی پٹکے کی چوکیداری کرنا سر اور ہم غریبوں مسکینوں ہاریوں اور مزدوروں کی جنگ لڑیں گے غریبوں کو ان کے حقوق دلوائیں گے اب جو دلوا سکیں میرے ساتھ چل سکیں وہ انشاءاللہ بولیں میں اگر آگے چلوں گردن موڑ کر پیچھے دیکھوں اگر بھاگنا ہے تو انشاءاللہ نہ بولیں بھائی جو میرے ساتھ اپنی جان کا سودا کر سکیں وہ ذرا بآواز بلند انشاءاللہ بولیں جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ سکیں وہ بولیں جو جان قربان کر سکیں وہ بولیں میں بتا رہا ہوں راستہ بڑا کٹھن ہے مشکل ہے چلو گے جان دینی پڑ سکتی ہے دو گے بچے قربان کرنے پڑ سکتے ہیں کرو گے مال قربان کرنا پڑے گا کرو گے سر ہتھیلی پر رکھنا پڑے گا رکھو گے پاکستان کے لیے نکلو گے اسلام کے لیے نکلو گے ختم نبوت کے لیے نکلو گے مسجد اور مدرسے داڑھی اور پگڑی کے لیے نکلو گے سندھ کی بقا اور سالمیت کے لیے نکلو گے
کا نام اے ایمان ہے، ڈراتا ہے مجھے کیا دار و رسن سے ارے نازاں، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا اے ایمان ہے۔ نکلو گے جان دو گے، جان دو گے، کون کون جان دے گا؟ پھر جہاں بلاؤں چلو گے؟ دوبارہ اسلام آباد چلنا پڑے تو ہاتھ گر گئے، اب ہاتھ گر گئے۔ اسلام آباد دوبارہ چلنا پڑے